تو مجھے آج یہ بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ جس طرح اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھائے گئے، اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی اسی پیٹرن پہ، ان 103 دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سریعام ندا دی جائے گی، کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھ لیں رجز ہمارا ہر طرف گونج رہا ہے الحمدللہ۔ اب تو یعنی کوئی بابا بچاؤ مہم کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا اگر یہ کسی کو برا لگے تو ان کو کہیں ہم آپ کے بابوں کو نہیں کہہ رہے، ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن بابوں کو آپ کے بابوں نے کافر کہا ہوا ہے، پھر کہیں گے ہاں بالکل اسی تواڈے نال ہیں۔ اور ان سے جب آپ ملیں ان کو کہ آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے بابوں نے جن ان والے بابوں کو کافر کہا ہوا ہے نا، ان کو ہم کہہ رہے ہیں، کہنا تواڈے نال ہیں تو سارے میرے نال ہیں۔ ہاں تو وہ کام جو تم علیحدہ کر رہے تھے ہم نے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم سے کر دیا۔ یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی مسند احمد کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول نہ کر لیں۔ تو دیکھ لیں یہ نشت ثانیہ ہے سوشل میڈیا کی برکت سے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر کونے میں بات پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ یار اس ماڈرن دور میں جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں سنتا بدتمیزی کے ساتھ، میرے اتنے تلخ لہجے کو لوگوں نے قبول کیا ہے سچائی کی طاقت کی وجہ سے۔ کیوں؟ لوگوں کو واقعی پتا چلا ہے کہ یار بات اسی پیشن سے ہونی چاہیے۔ درس قرآن تو بڑے لوگ دیتے تھے، لیکن جب ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے رحمہ اللہ، تو ان کا جو سیریس لہجہ ڈرانے والا اسی نے دنیا میں تبدیلی برپا کی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ رینیسانس نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور جن لوگوں کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے انورٹڈ کاماز میں کہ انجینئر صاحب باہر نکل کے اسٹیڈیم میں کیوں نہیں آ کے خطاب کرتے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جی کوئی اس پہ اپنا غازی چڑھا دیں گے، تو اکیڈمی میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بھائی میں ایک اکیڈمی کی ایک کرسی پہ بیٹھ کے تمہارے بچوں کے موبائل میں گھس گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے اسٹیڈیم میں جا کے کوئی لیکچر دوں؟ ہم نے کوئی پولیٹیکل جماعت لانچ نہیں کرنی ہے، کوئی فرقہ لانچ نہیں کرنا، کوئی چندہ بک لانچ نہیں کرنی، تمہارے بزرگوں کی طرح ہم نے کوئی پیری مریدی کا سسٹم سٹارٹ نہیں کرنا۔ یہ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہے، اسی طریقے سے آگے چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور رہے ان بابوں کے ماننے والے اور ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں، بس ان کی میمز ہی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح سند موجود ہے کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے ایک غیبی خبر دی تھی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے ہوں گے، ایک جماعت ہوگی الجماع، وہ فرقہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام فرقہ تو نہیں تھے، اہل البیت فرقہ تو نہیں تھے، ان سے ٹوٹ کے جو فرق ہوئے وہ فرقے، تو 73 ٹکڑے بن گئے، ان میں ایک اصل تھا، 72 جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ تو کہتے ہیں نبی اسلام نے تو پہلے فرمایا تھا، بھائی آپ نے ڈرایا تھا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا، وہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اپنی عورتوں کو باریک اور چست لباس پہنانا شروع کر دیں؟ نہیں، ڈرایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ فرقوں والی جو حدیث ہے اس میں ڈرایا گیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا، تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور سنت کو پکڑنا اسی میں شامل ہے۔ وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے، وہ اوریجنل بابے تھے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، میں وہ چیز چھوڑ کے جاؤں جو قیامت تک رہے، کیونکہ میری نبوت قیامت تک کے لیے، تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی قرآن پاک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس قرآن کی ایکسپلینیشن یعنی کہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ اور پھر جو غدیر خم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 4 اوپر تلے روایتیں، نبی اسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آلموسٹ یہ خطبہ دیا ہے
مکے سے مدینے آتے ہوئے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کی توحید کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ اور ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے، توحید پہ 0 ٹالرنس ہے، اہل البیت کے دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے، چاہے اس زمانے کی بنو امیہ ہو، چاہے آج کے بنو امیہ کے خدمت گزار ہوں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے بالکل۔ میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے، ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھ سے وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی آپ اندر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اہل بیت کا دفاع کرنے کی وجہ سے۔ فرنٹ پہ تو آپ کوئی بھی ریزن رکھ سکتے ہیں۔ اور ان کے سپرنٹینڈنٹ کے جو ڈپٹیز بیٹھے تھے انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یہی وجہ ہے۔ بعض لوگوں کو دعوت توحید بری لگی ہوگی، بعض لوگوں کو سنت کی اہمیت بتانا برا لگا ہوگا، اور تقریباً سارے فرقوں کو ان کے بابوں کی میمز بری لگی ہوگی۔ وہ تو ہماری مجبوری ہے کیونکہ تم نے بابے لا کے رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑے کر دیے نا۔ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے، ان کو آپ ہندوؤں کا کوئی بابا ڈکلیئر کر دیں، کرسچنس کا کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ونس آپ رسول اللہ کا نام لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اوپر یہ رٹس پڑا جائے گا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت حق کو پہنچایا ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ جن کو گھیر گھار کے ہماری حکومتیں لا کے آڈیٹوریم میں بٹھا کے تقریریں کرواتی ہیں اپنے حق کے اندر، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں آپ دیکھیں۔ اور وہاں وہ بندہ بھی تھا جو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا جی 1500 علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پیغام پاکستان لکھوایا، تو میں نے کہا پیغام پاکستان میں کیا یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ سارے فرقے مسلمان ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ؟ ٹھیک ہے، قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو اجماع امت ہے۔ حنفی قادیانی، جی ہاں ظاہر ہے یہ حنفیوں کا ایک فرقہ ہے نا، اب تو سارے مان گئے کہ وہ حنفی تھے۔ پہلے کہتے تھے جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے، اور قادیانی تو رفع الیدین کرتا ہی نہیں ہے، وہ حنفی ہیں۔ ہمارے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر تمہارے غوث پاک کا لکھا ہوا طریقہ ہے غنیۃ الطالبین میں، اور ان سے بھی پہلے امام غزالی کا لکھا ہوا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے کہتے ہیں غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا، تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ بھی پڑھا ہوگا، بلکہ وہ تو لوح محفوظ دیکھ کے تو بتاتے تھے اس کی قسمت میں اتنے بچے ہیں۔ تو غوث پاک نے لوح محفوظ تھے رسول اللہ دی نماز دی ویڈیو نہیں دیکھی، نبی اسلام کی نماز کا طریقہ بھی وہاں لکھا ہوگا کہ آخری پیغمبر اس طریقے سے نماز پڑھیں گے، تو میرا خیال ہے تمہارے غوث پاک نے وہیں سے دیکھ کے رفع الیدین شروع کیا تھا، انجینئر کی ویڈیو سے نہیں کیا تھا۔ لو سامو، ہاں تو یہ اس قسم کی گالیاں دیتے تھے۔ تو میں نے اسے کہا یہ 1500 علماء نے بیٹھ کے یہ کیوں نہیں لکھا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ساروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، ساروں کو چندہ دیں، ساروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں یہ تو نہیں لکھا۔ میں نے کہا آپ کے پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ نہ لکھا جائے۔ اور دیکھیں آج پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات کر دی ہے جو ہم کہہ رہے تھے۔ تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، شہباز شریف صاحب سے حفظہ اللہ تعالیٰ، کہ پیغام پاکستان میں نا اپنی تقریر کا وہ حصہ ڈلوائیں جو آپ نے وہ تقریر کی ہے۔ اور انہوں نے کہا جی جید علماء جو ہے نا وہ، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جید علماء تو ایسی بات نہیں کریں گے۔ نہیں سر، جید علماء یہی بات کریں گے، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فرقہ واریت، ان کا ملک ایسے آگے نہیں چلے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک ایسے نہیں چلے گا آگے، ملک ویسے آگے چلے گا جس طرح آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کان سے پکڑ کے آپ نے سامنے بٹھایا اور وہ دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمارے بزرگوں کو ذلیل کر رہا ہے۔ جی بزرگوں نے یہ سارا کام ڈالا ہے نا۔ دیکھیں سب سے بڑا فرقہ ہے بریلوی، زیادہ علماء ان کے بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد بریلوی صاحب اس فرقے کے بانی ہیں جنہوں نے 1903 میں منظور الاسلام بریلی میں الگ سے ایک مدرسہ بنایا، کیونکہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بن چکا تھا، پیرلل میں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ لانچ کیا، اور ان کے مدرسے سے متعلقین لوگ بریلوی کہلائے۔ 1905 میں 1905 میں انہوں نے حسام الحرمین لکھ کے اپنے سوا سارے فرقوں کو اسلام سے نکال کے مرتد واجب القتل ڈکلیئر کر دیا۔ اور اسی 1905 میں 1905 میں آئنسٹائن، حضرت آئنسٹائن، اگر زندہ ہوتے تو میں حفظہ اللہ بھی کہہ دیتا، فوت ہو گئے تو میں رحمہ اللہ بھی کہہ سکتا کیونکہ نان مسلم تھے۔ وہ اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر رہے تھے، بعد میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی انہوں نے پیش کی۔
تو ظاہر ہے پھر گوروں نے تو وہاں کھڑے ہونا تھا جہاں وہ کھڑے ہوئے، ہم نے یہیں پہ کھڑے ہونا تھا. ہمارے کبھی ساتھی کہتے ہیں شکر کرو انگریز نہیں، آج انگریز ہوتا تو کیا ہوتا. میں کہا جی آج انگریز ہوتا نا تو انجینئر صاحب جیلم تو لاہور بلٹ ٹرین جا رہے ہوں اے ہوتا. یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اب کہیں ریاست کو خیال آیا کہ ہم نے بھی اس ریاست کو اسی پیٹرن پہ بنانا ہے جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں. اس ملک کو جنت بنایا جائے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہے. اسی طریقے سے جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو اب سمجھ آ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب، کبھی مجھے موقع دیں تو میں ان سارے علماء کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ تمہارے بزرگ کیا کر کے گئے. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ وہابی یعنی کہ دیوبند اور اہل حدیث، بریکٹ انہوں نے خود کھولی سوال والے نے، اور ساتھ لکھا اہل تشیع رافضی، نیچری سر سید احمد خان کے ماننے والے، قادیانی اور کرسچنز اور جوز یہود و نصارہ، کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اب اعلیٰ حضرت اگر فرما رہے ہیں تو باقی کسی عالم کی کوئی اوقات نہیں. آج اگر کوئی بریلوی عالم معصوم سی شکل بنا کے کہ نہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ مکاری کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہوئے تیری کیا مجال. 1921 میں اعلیٰ حضرت کی ڈیتھ ہوئی ہے بمطابق 1340 ہجری. آج ہے 1447 ہجری بمطابق 21 دسمبر 2025. بمشکل 100 سال ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے اپنے بزرگوں کے پاس. ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. یہ وہ کتابیں ہیں جو بریلی سے چھپ رہی ہیں، اور ہمارے ایکس مرشد باپا جانی ہاں ان کے تمام مریدین کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ پرنٹ کر رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے دعوت اسلامی والے. یہ میں نے نہیں پرنٹ کی. احکام شریعت میں باقاعدہ انہوں نے جواب دیا اعلیٰ حضرت نے کہ چاہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، قادیانیوں کو جو کافر تھے ان کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ان کو قادیانیوں کے برابر سمجھتے تھے. ان سب کا ذبیحہ مردار ہے، خواہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں. یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اندازہ کرو، یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبند اہل حدیث شیعہ سے بہتر ہے. ان کو اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نہیں جید علماء ایسی بات نہیں کرتے ہوں گے، جناب جید علماء کو جید بنانے والے ایسی بات کرتے ہیں. اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری نے جمع کیے، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے بیٹے نے خود وہ ملفوظات لکھے ہیں اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھ کے، اور شروع کے 3 حصے اعلیٰ حضرت نے خود پڑھے ہوئے ہیں، اور جس حصے سے یہ میں پیش کر رہا ہوں وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے لفظ بلفظ. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتابیں بدل گئی، اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے ان کے متھے مار دیا. پوچھا گیا کہ یہ وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دیوبند اور اہل حدیث کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. ان کہتے ہیں ان کی تو اپنی نہیں ہوتی، تمہاری ان کے پیچھے کیا ہوگی؟ جو میں کہتا تھا نا کہ بڑوں نے بڑا کام ڈالا ہوا ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی اکیلے سے؟ وہ کہتے ہیں کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے، ان کافروں کی مسجد میں مجبوراً نماز ہو جائے گی، ڈائریکٹ کافر کا. لیکن یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے. کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، بیت الحمد لکھتے ہیں وہ. تو اعلیٰ حضرت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کے جو بیت الحمد ہیں، ہاں ان میں مجبوراً نماز ہو جائے گی. مسجد نہیں تھا کہنا چاہیے آپ کو اپنے نظام میں. ہمارے نزدیک تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مسلمان ہیں. اور پھر پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں. انہوں نے کہا جن کی نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کا کیا احترام ہوگا. ہاں اللہ کا نام آئے تو عز و جل کہہ لیں، محمد کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی اس سے زیادہ کوئی احترام کی ضرورت نہیں. پھر ہمارے بابا جی نے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کفن پھاڑ کے بولے. ہاں بابا جی خادم رضوی صاحب. اور دیکھ لیں اس وقت میں تھا اکیلا جب وہ اپنی تمازت کے عروج پہ تھے 2017 میں نے بائی نیم اس بندے کو چیلنج کیا تھا، اور پہلا حملہ آور میرے اوپر آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو جواب دینے کے لیے. علمی جواب تو نہیں. آج تو سارے خادم رضوی صاحب کا نام لیں گے نا. میں تو اس وقت بائی نیم ان کو کہتا تھا کہ یہ تمہارے بزرگ جن کی طرف کتاب منسوب ہے اور بقول تمہارے ان کی کتاب ہے، ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہلوائی ہوگی، لیکن تم اپنے بزرگوں کو باندھ کے مروا رہے ہو. تو میں نے اس وقت خادم رضوی صاحب کو جب چیلنج کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے بہت خیر نکلا. جو ختم نبوت کے نام کے اوپر وہ گالیاں نکال رہے تھے، اور میں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کی کاز کو بدنام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہے.
اپنے بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کا یہ دفاع کرتے ہیں اس میں نہیں بولیں گے اور مرتے دم تک نہیں بولے. اور اسی 2017 کے دھرنوں کا تحفہ ہیں ہمارے وکیل طاہر ایوبی صاحب. یہ خادم رضوی صاحب کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتے تھے. ہاں جی جو آج ہمارے وکیل ہیں. بعض اس وقت کلپ دیکھا, اللہ نے ہدایت دی, اور میں آپ کو بتاؤں میں جہاں جہاں گیا ہوں نا جیل میں, مجھے کوئی بندہ اس دعوت حق سے نفرت کرنے والا نہیں ملا. اوپر سے نیچے تک سب کے سب لوگ اس دعوت حق سے جڑے ہوئے ملے. الحمدللہ, یہ اللہ کا فضل ہے.